اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد شاہ زیب انسپیکٹر بطور لا انسٹرکٹر پی ٹی ایس راولپنڈی میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں، اور آپ سے وقتاً فوقتاً سی آر پی سی کے حوالے سے انٹریکشن ہوتی رہتی ہے میری۔ تو آج جس ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں گے اور پڑھیں گے وہ دفعہ 87 اور 88 سی آر پی سی، مفرور شخص کا اشتہار جاری کرنا اور اس کی جائیداد کی کرکی کے حوالے سے سیکشنز ہیں یہ دونوں۔ تو ون بائی ون ہم ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی عدالت جس نے وارنٹ جاری کیا ہے وہ شہادت لینے کے بعد مطمئن ہو جاتی ہے کہ جس شخص کا وارنٹ جاری کیا گیا ہے وہ عدالت میں پیشی سے بچنے کے لیے مجاز ہے کہ اس کے بارے میں ایک تصریح شدہ اعلان جاری کرے جسے اشتہار کہا جائے گا۔ تو اس اشتہار میں اس کی تشریح کی جائے گی کہ مذکورہ شخص جس کا نام پتہ فلاں فلاں ہے اور یہ اس مقدمے میں مطلوب ہے عدالت کو، وہ 30 یوم کے اندر عدالت حاضہ میں اپنی حاضری یقینی بنائے۔ تو جب یہ اشتہار جاری کیا جائے گا تو اس کی جو تعمیل ہے وہ 3 طریقوں سے کی جائے گی۔ ایک تو وہ اشتہار اس جگہ پر جہاں پر وہ شخص مفروض شخص رہائش پذیر ہے اس کے گھر کے قریب پڑھ کر سنایا جائے گا اور اس کی ایک کاپی بھی وضع کی جائے گی۔ دوسری، اس گاؤں میں جہاں پہ وہ شخص رہتا ہے اور اکثر اوقات اس کا آنا جانا لگا رہتا ہے یا جہاں پہ لوگوں کا گزر ہوتا ہے، تو وہاں کے چوراہے پر بھی اس اشتہار کی ایک کاپی وضع کی جائے گی اور وہاں پر بھی پڑھ کر سنایا جائے گا یا اس کی منادی کی جائے گی اس اشتہار کی۔ تیسری جو اس کی سیکشن ہے، سب سیکشن 87 کی سب سیکشن 3 ہے، جو وہ کہتی ہے کہ اس جو اشتہار ہے اس کی ایک کاپی جو ہے وہ علاقہ جو اس کے جس علاقے میں اشتہار جاری کیا گیا ہے اس کی جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں اس کے کسی نمایاں مقام پر جاری کی جائے گی۔ اور اس کے بعد عدالت مجاز ہے کہ اگر 30 دن کے اندر یا 30 دن سے پہلے عدالت کو یقین ہو جاتا ہے کہ مذکورہ شخص جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوگا تو اس کی جائیداد کی کرکی کی جا سکتی ہے جو دفعہ 88 کے تحت ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں دفعہ 88 کی طرف۔ دفعہ 88 سی آر پی سی جو کہتی ہے کہ مفرور شخص کی جائیداد کی کرکی کی جائے گی۔ تو اس کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کرکی کرنے کا کہ اس شخص کی جو مفرور ہو گیا ہے اس کو پریشرائز کیا جائے، اس کو ریسٹرین کیا جائے کہ وہ عدالت میں اپنی پیشی کو اپنی حاضری کو یقینی بنائے۔ تو جائیداد کی کرکی کے لیے ضروری ہے کہ جو متعلقہ سیشن جج ہے وہ ایک آرڈر جاری کرے کہ فلاں شخص کی فلاں جگہ پہ جائیداد ہے جو اس کی کرکی کا حکم اس کا جاری کرے گا، اور اگر یہ ایسی جائیداد کسی دوسرے ضلع میں واقع ہے تو اس ضلع کے جو سیشن جج ہے اس کو ایک لیٹر لکھا جائے گا۔ تو جائیداد کی جو کرکی ہے وہ ایک تو جائیداد کا پہلے ہم نے ڈیفائن کرنا ہے کہ جائیداد ہوتی کس طرح کی ہے۔ تو 2 طرح کی جائیداد ہوتی ہیں جن کی کرکی کرنا عدالت میں کرنی ہوتی ہے جن کی کرکی۔ ایک تو منقولہ جائیداد ہوتی ہے جس میں روپیہ پیسہ کوئی سٹاک وغیرہ کسی کا اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے۔ تو دوسری جائیداد ہوتی ہے اموویبل پراپرٹی، جس طرح کوئی مکان وغیرہ ہے، کوئی زمین جائیداد وغیرہ ہے یا کسی کا کوئی اور اس طرح کی چیز ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو نہیں ہو سکتی ہے۔ تو عدالت اس کو کرک کس طرح کرے گی؟ تو سب سے پہلے تو اس کی کرکی جو ہے جو اموویبل پراپرٹی ہے اس کی کرکی بذریعہ قبضہ بالجبر کی جائے گی۔ عدالت یہ حکم دے گی کہ اس جگہ کو حکومت کے قبضے میں یا سرکاری تحویل میں لے لیا جائے۔ دوسری جو چیز ہے وہ کوئی ریسیور یا تحویل دار جسے کہتے ہیں، جو کوئی شخص اس کے اوپر امپوز کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس جائیداد کے نگرانی کرے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ تیسرے جو اس میں سیکشن آتا ہے کہ وہ بذریعہ حکم جو ہے وہ عدالت اس جگہ کو باؤنڈ کر دے کہ یہ مذکورہ جگہ جو ہے وہ حکومتی تحویل میں ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں تو جس میں یہ جائیداد جو ہے وہ اس میں کرک کی جا سکتی ہے جو اموویبل پراپرٹی ہے، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتی ہے۔ تو دوسری موویبل پراپرٹی ہے۔ موویبل پراپرٹی میں کوئی روپیہ پیسہ، کوئی جائیداد وغیرہ یا کوئی ایسا سٹاک ہے اس کے پاس جو